وہ نالے کی پگڈنڈی پر تتلی کی مانند ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ گاؤں میں لگنے والے میلے کی وجہ سے وہ آج بہت خوش تھی۔ میلے کا آغاز کل صبح سے ہونا تھا، لیکن وہ ابھی سے ہی میلے کے انتظار میں تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ اس نے کیا کیا چیزیں خریدنی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے لیے بھی تحفے تحائف لینے کا سوچا تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس کی خوشی میں خوش اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ وہ اماں ابا کے علاوہ دادی دادا سے بھی پیسے اکٹھے کر چکی تھی تاکہ میلے پر دل کھول کر خرچ کر سکے۔ اسے دور سے سغرا آتی دکھائی دی تھی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سغرا بھی کل کے لیے بہت پرجوش تھی۔ وہ دونوں سہیلیاں دنیا جہان کی باتیں کرتی اور ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی پورے گاؤں میں یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر گاؤں کی باقی لڑکیاں بھی ان کے پاس آ چکی تھیں۔ لڑکیوں کا شرارتیں کرتا یہ لولا جہاں سے بھی گزرتا گاؤں کی عورتوں اور بچوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سکینہ کے ٹولے میں مختلف عمروں کی لڑکیاں شامل تھیں۔ سب لڑکیوں نے اکٹھا ہو کر چاچے رفیق کی چاٹ کی ریڑھی پر ہلہ بول دیا تھا۔ وہ مزے سے مرچ مسالہ ملا کر چاٹ کھانے میں مگن تھی کہ اچانک اس کے ماتھے پر کوئی چیز آ کر زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چاٹ کی پلیٹ گر کر دور جا پڑی تھی۔ وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سامنے پڑی گیند اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا لی تھی۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کھڑے ہو کر گیند کے وارث کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ سامنے سے بھاگ کر آتے ہوئے عثمان کو دیکھ چکی تھی۔ عثمان ادھر ادھر گیند تلاش کر رہا تھا۔ وہ سکینہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اس سے اپنی گیند کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سکینہ نے اپنے ماتھے پر ہوئے زمین پر گری اپنی چاٹ پر ایک غمگین نظر دوڑائی اور نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ عثمان کچھ دیر ادھر اپنی گیند تلاش کر کے واپس جا چکا تھا۔ سکینہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کی طرف چل دی تھی۔ نہر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دوپٹے کے پلو کے نیچے چھپی گیند نکال کر نہر کی طرف اچھال دی تھی۔ عثمان کو نہ جانے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سکینہ اس کی گیند پانی میں پھینک چکی تھی۔ وہ اگلے دن میلے میں تمام دن سکینہ کے پیچھے ہی رہا تھا، جبکہ سکینہ کو اسے دیکھ کر اپنے ماتھے پر لگنے والی چوٹ یاد آ گئی تھی۔ وہ بدلہ لینے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے عثمان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ عثمان اس کے اشارے سے گھبرا گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کا حوصلہ بڑھا کر اسے سکینہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ تم اپنی کل والی گیند لینے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ سکینہ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ کیا گیند؟ نہیں۔ وہ گڑبڑ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ وہاں پر ہے تمہاری گیند، نہر میں۔ اب کہ عثمان بھی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ سکینہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر نہر کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ عثمان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ دیکھو، وہ رہی۔ سکینہ نے ایک جگہ اشارہ کیا تو عثمان جھک کر پانی میں دیکھنے لگا تھا۔ سکینہ کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے عثمان کو پیچھے سے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ نہر میں جا پڑا تھا۔ سکینہ کی سہیلیاں اور عثمان کے دوست اس حرکت پر حیران رہ گئے تھے۔ عثمان کے دوست اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، جبکہ سکینہ نے اپنی سہیلیوں سمیت دوڑ لگا دی تھی۔ سکینہ کا تعلق پنجاب کے پسماندہ گاؤں کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ گھر میں سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی جو خوشیاں پھیلانا اور سمیٹنا خوب جانتی تھی۔ خود وہ ابھی 14 سال کی تھی، تاہم اس کی دوستی اپنے سے بڑی اور خود سے چھوٹی لڑکیوں سے بھی تھی، بلکہ گاؤں کی اکثر آنٹیاں اور بزرگ عورتیں بھی اس کی دوست تھیں۔ وہ جہاں جاتی تھی سب کو اپنا بنا لیا کرتی تھی۔ اس کی ماں اس کے مستقبل کے سہانے خواب دیکھتی اور سکینہ کی بلائیں لیا کرتی تھی۔ سکینہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر ان کے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف 8ویں جماعت تک تھا۔ ابا نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کا داخلہ قریبی گاؤں کے اسکول میں کروا دیا تھا۔ سکینہ نے جلدی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ اماں کو اس کی شادی کی فکر پڑی تو رشتے تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، جبکہ سکینہ نے ابا کے سامنے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ ابا اپنی لاڈلی بیٹی کی فرمائش کیسے ٹال سکتے تھے؟
وہ تقریباً نیم رضامند تھے، مگر اماں کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ یہ کر دیا تھا، میں کچھ نہیں جانتی ابا، مجھے آگے پڑھنا ہے، اماں کو آپ خود ہی سنبھالیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جس اسکول سے میٹرک کیا تھا وہ ایف اے تک کر دیا گیا تھا، وہیں سے ایف اے بھی کر لے گی۔ ابا کنکھیوں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ فیصلہ تو سکینہ کے حق میں ہی ہوا تھا اور اس نے 11ویں جماعت میں داخلہ لے لیا تھا۔ سکینہ اور عثمان کے کالج جانے کا راستہ ایک ہی تھا۔ سکینہ گھر سے نکل کر بڑی سڑک تک اکیلی پیدل ہی چلی جایا کرتی اور پھر وہاں سے بس پر بیٹھ کر اپنے کالج کی طرف روانہ ہو جایا کرتی تھی۔ عثمان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور پھر اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں کے بچپن کی لڑائی جھگڑے نے اب پیار، محبت اور دوستی کی جگہ لے لی تھی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کب راہ چلتے وہ عثمان کو دل دے بیٹھی تھی۔ اس کا اور عثمان کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، مگر آج سے پہلے اس نے کبھی عثمان کے لیے ایسا جذبہ محسوس نہیں کیا تھا جو اب اس کے دل میں موجود تھا۔ عثمان بھی گاؤں کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ عثمان کے والدین اور سکینہ کے والدین کی آپس میں اچھی سلام دعا تھی۔ آج کل سکینہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی۔ وہ عثمان کی محبت میں سرشار، بے انتہا خوش رہا کرتی۔ کالج سے آتے ہوئے وہ دو محبت کے پروانے کبھی نہر کنارے بیٹھے ہوتے تو کبھی کسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتے، مگر یہ معاملہ کب تک چھپا رہتا؟ گاؤں کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ان کی کہانی میں ظالم سماج کی مداخلت شروع ہو چکی تھی۔ سکینہ کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ماں کی شکایتی نظروں نے باپ کو قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ وہی سکینہ کو کالج میں پڑھانے کا مجرم تھا، جبکہ باپ نے ماں کی تربیت پر انگلی اٹھا دی تھی، انہیں ان کی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی زبانوں پر سکینہ اور عثمان کی محبت کے چرچے تھے۔ خاندان والے انہیں ملامت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزرے انہوں نے سکینہ کو لگام ڈالنے کا سوچ لیا تھا۔ سکینہ آئندہ کالج نہیں جائے گی، اس بار فیصلہ اٹل تھا۔ سکینہ روحانسی ہو کر اماں ابا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میرا آخری سال ہے، مجھے امتحانات تو دے لینے دے۔ بس، باپ نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ جو 2 سالوں میں کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب کون سے امتحانات کا نتیجہ ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ وہ باپ کی زہر میں ڈوبی آواز سن کر حیران تھی۔ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عثمان کے ساتھ تو وہ پہلے بھی اٹھتی بیٹھتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا۔ سکینہ کے دل میں عثمان کے لیے کیا تھا، کسی کو کیا خبر ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ تھا، کسی کو کیا خبر ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ تو ابھی خود سے بھی چھپائے ہوئی تھی کہ وہ محبت جیسا جرم کر بیٹھی ہے۔ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق کی خوشبو اس قدر تیز ہوتی ہے کہ دور قریب سب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ باپ کی جتنی منتیں کر سکتی تھی اس نے کی تھی۔ ماں کے پہلو سے لگ کر کتنے ہی عہد کیے تھے۔ بھول جاؤں گی عثمان کو، کبھی نام بھی نہیں لوں گی، راستے سے گزرتے ایک نظر تک اس پر نہیں ڈالوں گی، مگر سب بیکار گیا تھا۔ نہ اس کی ماں مانی تھی نہ ہی باپ۔ ایک بار اعتبار کر کے دھوکہ کھایا تھا، اب نہیں کھائیں گے۔ ماں کے الفاظ اسے تیر کی طرح چبھے تھے۔ وہ حیران تھی، آنکھیں پھاڑے ماں کو تک رہی تھی۔ کون سا دھوکہ دیا تھا اس نے؟ سکینہ کے گھر سے باہر آنے جانے پر پابندی لگ چکی تھی۔ کچی عمر کی محبت بڑی مضبوط ہوتی ہے، یہ احساس تو اسے عثمان سے بچھڑ کر ہوا تھا۔ وہ جو تتلی کی مانند پورے گاؤں میں پڑتا، وہ تڑپتی رہ جاتی، صرف ایک بار عثمان سے ملنا چاہتی تھی، اسے آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت بہت پاکیزہ تھی، اس نے تو کبھی عثمان کو پانے کی خواہش نہیں کی تھی، وہ تو اس کو اپنے دل کے پنہا خانوں میں رکھ کر پوجنا چاہتی تھی۔ وہ عثمان کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں رہے یا نہیں، اس کے دل میں تو ہمیشہ موجود رہے گا۔ وہ یہی سوچ کر مطمئن تھی۔ اس نے تو ہمیشہ پیار لینا اور دینا ہی سیکھا تھا۔ اب اپنے ہی والدین کی نفرت وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے اپنے چھوٹے بہن بھائی اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تو وہ خود سے بھی شرمسار ہو جاتی۔ سکینہ کے والد حیات عمر کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ سکینہ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔
بہن بھائیوں میں بانٹ کر بھی وہ کئی گنا حصے کی مالک تھی۔ زمین اور جائیداد خاندان سے باہر دینے کا رواج نہیں تھا۔ میں بانٹ کر بھی وہ کئی گنا حصے کی مالک تھی۔ زمین اور جائیداد خاندان سے باہر دینے کا رواج نہیں تھا۔ سکینہ کے لیے رشتے کی تلاش شروع ہوئی تو خاندان میں موجود چند گنے چنے لڑکوں کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ سب بڑے آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ قرہ بڑے تایا کے سب سے بڑے بیٹے ثقلین کے نام نکلا تھا۔ دادا نے فیصلہ سنا دیا تھا، ثقلین کے ساتھ سکینہ کا رشتہ طے ہوگا۔ سکینہ تک خبر پہنچی تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ثقلین بھائی جو اسے ہمیشہ سے ناپسند تھے، وہ ہمیشہ اپنی انا میں رہتے، غصے کے بے انتہا تیز اور سبھی بچوں پر اپنی دھونس جماتے۔ ان کی اور سکینہ کی عمر میں کافی فرق تھا۔ وہ ماں کا سر کھانے پہنچ گئی تھی۔ وہ کوئی گائے بکری تو تھی نہیں کہ کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیا جائے، جیتی جاگتی انسان تھی۔ اماں وہ پہلے سے شادی شدہ اور طلاق یافتہ ہیں۔ ان کی بیوی انہیں ان کے غصے کی سمجھا رہی تھی۔ خاندان میں سب کو ان کے غصے کے بارے میں معلوم ہے۔ اس نے اماں کو بھی یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ سکینہ کو تو ان سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈانٹ سکینہ نے ہی ان سے کھائی تھی، کیونکہ اسی کو ادھر ادھر پھدکنا پسند تھا، جبکہ ثقلین کو لڑکیوں کا یوں بے لگام پھرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں تو تم میں بھی تو عیب لگ چکا ہے، اب ایسے ہی رشتے ملیں گے، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ وہ تو تم شکر کرو کہ اس نے تمہیں اپنانے کی حامی بھری ہے۔ اماں اس کی بات کے جواب میں یہ کہہ کر چلتی بنی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے ماں کو تک رہی تھی۔ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو اس کو عیب لگ گیا تھا؟ کیا کسی کو صرف پسند کرنا یا چاہنا اتنا بڑا جرم تھا؟ سکینہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بھی حیثیت گائے بھینس سے زیادہ نہیں تھی، تبھی اسے بھی اس کی مرضی کے خلاف کھونٹے سے باندھا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساری زندگی اسے لاڈ پیار سے پالنے والے، اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے والے رشتے ایک شادی کے معاملے پر اس قدر بدل جائیں گے۔ نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی خواہشات اور خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر ان سے عزت اور وقار کے لیے قربانیاں طلب کی جاتی ہیں۔ اتنی سوگوار دلہن شاید ہی پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہو۔ اس کا حسن اس اداسی میں بھی کمال تھا۔ وہ غم کی تصویر بنی ماں باپ کے چہرے تک رہی تھی جو اس سے نظر چرائے بیٹھے تھے۔ وہ تو وہی سب کچھ کر رہی تھی جو اس کے ماں باپ کی مرضی اور منشا تھی، پھر بھی وہ کیوں اس سے خفا تھے؟ سکینہ کو عثمان سے محبت تو ہو گئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف عثمان سے شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا، بلکہ اس نے تو عثمان سے شادی کرنے کا ہی نہیں سوچا تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ جو ماں کے قریب آنے پر سرشار تھی، اس کی آواز اور الفاظ اس کے لیے پگھلا ہوا سیسا ثابت ہوئے تھے جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ اب شوہر کے گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ ماں کے آخری الفاظ سن کر وہ کانپ گئی تھی۔ سکینہ رخصت ہو کر ثقلین کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے جرم کے چرچے یہاں بھی پہنچے ہوئے تھے۔ ثقلین اس کا جرم کیسے معاف کر سکتا تھا جب اس کے ماں باپ نے معاف نہیں کیا تھا؟ ثقلین نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا بھیگا چہرہ دیکھا تو بولا تھا، تم اپنے عاشق کی یاد میں رو رہی ہو کیا؟ ثقلین کے الفاظ سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ثقلین کے ساتھ زندگی کی شروعات مشکل رہی تھی۔ وہ نہ دل کا صاف تھا اور نہ ہی کردار کا۔ اس نے سکینہ کی ایک غلطی کو ساری زندگی کے لیے اس کا جرم بنا دیا تھا۔ وہ عثمان کو بھولنا بھی چاہتی تو ثقلین اسے بھولنے نہ دیتا۔ ان کو بھولنا بھی چاہتی تو ثقلین اسے بھولنے نہ دیتا۔ اس کی زبان پر ہر وقت عثمان کا نام رہتا۔ وہ اسے عثمان کے نام کے تانے دیتا نہ تھکتا تھا۔ خود وہ باہر خوب موج مستی کرتا، مگر سکینہ پر زندگی تنگ تھی۔ سکینہ نے اپنے ہونٹ، آنکھیں اور دل سب سی لیا تھا۔ اس نے ماں کی اس آخری نصیحت کو سنجیدگی سے پلے باندھ لیا تھا کہ اب اس گھر سے جنازہ ہی نکلے۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب اسے اپنا جنازہ ہی یہاں سے نکالنا تھا۔ سکینہ کی خاموشی ثقلین کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ نہ جانے اس نے سکینہ سے کیا ضد باندھ لی تھی۔ وہ اکسانے اور غصہ دلانے کی پوری کوشش کرتا، مگر سکینہ کی چپ نہ ٹوٹی تو وہ سکینہ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔
عورت جب پار کرنے پر آئے تو ہر حد ہی پار کر جاتی ہے۔ سکینہ بھی صبر کی حد پار کر گئی تھی۔ وہ مار کھا کر بھی چپ ہی رہتی۔ گھر کی ہر ذمہ داری اٹھانے کے بعد سارا بھی ثقلین اسے مارنے کو دوڑتا تو چپ چاپ مار کھا لیتی۔ وہ اسے جتنا ستاتا وہ اتنا ہی سہ جاتی۔ دونوں کی نہ جانے کون سی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک ظلم کی انتہا کرتا تو ایک صبر کی انتہا کرتی۔ سکینہ کا صبر تو نہ ٹوٹا، البتہ ثقلین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ غصے اور نفرت میں سکینہ کو طلاق دے بیٹھا تھا۔ سکینہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ ثقلین کی ماں اس کے چیخنے کی آواز سن کر دوڑی آئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے طلاق کے الفاظ سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑے دہلیز پر ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ سکینہ کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے گلے میں کہیں کھو گیا تھا۔ ثقلین کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ وہ فوراً دہلیز پر سر پکڑے بیٹھی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ماں کے قریب دو زانو بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کو باہوں میں لینا چاہا تھا۔ ماں نے اسے پیچھے کرتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بت بنی کھڑی سکینہ کے سر پر اس کی چادر ڈال کر اسے شانوں سے پکڑ کر باہر لے گئی تھی۔ سکینہ طلاق کے عیب کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے ماں کے لفظوں کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس گھر سے سکینہ کا جنازہ تو نہیں نکلا تھا، مگر وہ زندہ بھی نہیں نکلی تھی۔ یہ بس اس کا مٹی کا جسم تھا۔ اس کی روح، اس کا دل تو کب کا مر چکا تھا۔ خاندان میں کسی کو یہ بات نہ بتائی گئی تھی کہ ثقلین نے سکینہ کو طلاق دے دی تھی۔ دادا نے ثقلین کو بلا بھیجا تھا۔ وہ آتے ہی دادا کے قدموں میں گر گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، مگر سکینہ نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ غصے میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کی بات سے سبھی متفق ہو گئے تھے۔ سکینہ یقیناً ایسا کر بسانا چاہتا ہوں، اسے میرے ساتھ واپس بھیج دے۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اس کی التجا پر کمرے میں موجود سبھی نفوس ساکت رہ گئے تھے۔ دادا نے اسے گالی دیتے ہوئے زوردار ٹھوکر رسید کی تھی۔ وہ ان کے قدموں سے دور جا پڑا تھا۔ بڑے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ سکینہ ابھی کم عمر تھی۔ ساری زندگی تو ماں باپ کے گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ خاندان والوں کو طلاق کے بارے میں پتہ چلے گا تو بدنامی الگ ہوگی۔ اگر کسی اور کے ساتھ دل لگا بیٹھی تب بھی عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ کسی اور کے ساتھ شادی کی صورت میں جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کچھ تو سوچنا تھا۔ کچھ ایسا کیا جائے کہ سکینہ کو واپس ثقلین کے ہمراہ بھیج دیا جائے۔ ایسا کرنے کی صرف ایک حلالے کی صورت ہی نکلتی تھی۔ ایسا رشتہ تلاش کیا جانے لگا جو حلالے کے لیے نکاح کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو۔ خاندان میں کسی کو بتا نہیں سکتے تھے۔ ثقلین کے چھوٹے بھائی کے بارے میں غور و خوض کیا جانے لگا تھا، پر وہ نابالغ تھا، حلالے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تھا۔ نکاح ہی کرنا ہے، کسی ملازم سے کر دیتے ہیں، اگلے ہی دن طلاق دلوا دیں گے۔ نہ جانے کس نے تجویز پیش کی تھی، مگر ملازم کے ذریعے بات باہر نکل جائے گی۔ یہ چھوٹے لوگ راز رکھنا نہیں جانتے۔ کسی نے تردید کر دی تھی۔ سکینہ کا باپ چپ سادے سن رہا تھا۔ ماں الگ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ سکینہ کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کا دل لرز گیا تھا۔ وہ طلاق کے بعد بے حد اداس تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی طلاق پر غمگین نہیں تھی۔ ثقلین کے ساتھ نے اسے ہر پل اذیت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا تھا جب ثقلین نے اسے اس کے ماضی کا تانا نہ دیا ہو۔ ثقلین کے سامنے اس نے اپنی خودداد نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھنا منظور تھا۔ اگر اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو بھلے اسے کسی مزار پر بٹھا دے۔ وہ ساری زندگی عبادت میں گزار دے گی، مگر اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ اسے جائیداد میں سے بھی کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ کبھی تقاضا نہیں کرے گی۔ کاش اماں ایک بار اس کے پاس بیٹھ کر اس کی روداد سن لے۔ کاش ابا اس کے کمرے میں جھانک کر پہلے کی طرح اس کی فرمائش سننے کو بےتاب ہوں۔ تو اس بار وہ کچھ نہیں مانگے گی، بس اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے لیے ایک کونا مانگ لے گی جہاں وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ مگر ماں باپ میں سے کوئی اس کے پاس نہ آیا تھا۔ کسی نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔
کاش وہ اتنی بہادر ہوتی کہ اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کر لیتی، مگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے موت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سکینہ کی ثقلین سے شادی سے پہلے سکینہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، اسی عثمان کا رشتہ جس سے سکینہ کی محبت اس کا جرم بن گئی تھی۔ جب سکینہ کو کالج سے ہٹا کر گھر بٹھا لیا تھا، تب عثمان نے پریشان ہو کر اپنے ماں باپ کو سکینہ کے رشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کی طرف سے آنے والے رشتے نے سکینہ کی مشکلات میں اضافہ ہی کیا تھا، یعنی شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ کوئی تو چکر تھا جو یوں منہ اٹھا کر معزز گھرانے میں رشتہ بھیج دیا تھا۔ عثمان کے ماں باپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب سوچو بیچار کے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ ایسا ممکن تھا کہ سکینہ کی شادی عثمان سے کرا دی جائے اور شادی سے اگلے دن ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے۔ عثمان کے ماں باپ کو دوبارہ بلایا گیا تھا۔ انہیں سکینہ کی طلاق کے بارے میں بتایا گیا اور اس بات کو راز میں رکھنے کا وعدہ لے لیا گیا تھا۔ کیا اب تم عثمان کی شادی سکینہ سے کرنا چاہو گے؟ سوال کرنے والا عثمان کے باپ نے حیرت سے اس معزز گھرانے کے معزز لوگوں کا مطالبہ سنا تھا۔ وہ عثمان سے مشورہ کیے بنا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شادی کی جلدی ہے ہمیں ذرا، ثقلین کا باپ پھر بولا تھا اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ عثمان کا باپ حیرت سے منہ کھولے گھر لوٹا تھا۔ عثمان سکینہ کے ساتھ اپنی شادی کا سن کر حیران تھا۔ حیرانی جلد ہی خوشی میں بدل گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سکینہ اسے ایسے مل سکتی تھی۔ اس نے سکینہ کے ساتھ اپنی شادی کے خواب اپنی آنکھوں سے نوچ ڈالے تھے۔ اس نے ابا کو فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ اس کے باپ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خدشات عثمان کے سامنے رکھ دیے تھے، مگر عثمان تو سکینہ کے عشق میں اندھا تھا، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اسی میں خوش تھا کہ سکینہ جلد ہی اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ وہ اسے اپنے خوابوں کے محل میں تو بسا چکا تھا، اب حقیقت میں وہ اس کے گھر میں بسنے جا رہی تھی۔ وہ ساری زندگی اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھے گا، کبھی اس کو کانٹا تک نہیں چبھنے دے گا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ سکینہ کے نکاح کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کے علاوہ کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا۔ سکینہ کے باپ نے اسے اپنا حکم سنا دیا تھا، اگلی صبح ہی طلاق کا مطالبہ کر دینا۔ ایک بار پہلے ہی ہمارا مان توڑ چکی ہو، اب ایسا مت کرنا۔ باپ کی عزت کو داؤ پر مت لگنے دینا۔ عدت پوری کرنے کے بعد عزت سے ثقلین کے گھر بس جانا۔ اس نے اب اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ کون سی عزت بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو ہر بار رسوا کر دیتے تھے۔ کیا ثقلین کو طلاق دیتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا؟ کیا عثمان سے نکاح پڑھوا کر اگلے دن ہی طلاق کا مطالبہ کرواتے عزت نیلام نہیں ہوتی تھی؟ مگر اس کے ماں باپ کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے نکاح قبول کر لیا تھا۔ ثقلین بھی نکاح کے گواہوں میں شامل تھا۔ عثمان کا پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ نکاح بے حد سادگی سے سر انجام پایا تھا، مگر سکینہ کو گھر لاتے ہوئے اس کا دل بھنگڑا ڈالنے کو چاہ رہا تھا۔ سکینہ کی حویلی سے نکلتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کے خوابوں کی شہزادی اس سے جڑی ساتھ چلی آ رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے سکینہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جھکا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے بے حد غمگین تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا سکینہ خوفزدہ تھی، نہ جانے اس پر کیا کیا ظلم کیے گئے تھے، مگر اب سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لایا تھا۔ وہ اس کا خوف ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ سکینہ نے نظر اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھا تھا جو اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا اس کے لیے فکر مند تھا۔ سکینہ صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک دم ہی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس قدر روئی تھی کہ عثمان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ عثمان کی ماں بھی پریشان ہو کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ سکینہ نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اس نے عثمان کو سب بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس نہیں رہنے والی تھی۔ اسے صرف ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے آئی تھی، اسے لوٹ جانا تھا۔
عثمان اس کی بات سن کر سکتے میں رہ گیا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ! ان عزت دار لوگوں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ سکینہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس کی منتیں کر رہا تھا، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں، بھاگ جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی خاطر اپنے ماں باپ، گھر، عیش اور آرام سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ سکینہ نہیں مانی تھی۔ اس کے گھر والے نقصان پہنچا سکتے تھے، عثمان کے گھر والوں کو جان سے مار دیتے، وہ عثمان کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے باپ کا مان نہیں توڑا تھا، تب بھی نہیں جب عثمان اس سے چھپ کر ملنے چلا آیا تھا۔ جب کالج سے نکال کر سکینہ کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا، عثمان اسے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر سکینہ نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تو اب جب کہ وہ خود ٹوٹ چکی تھی، اس کے دل میں کوئی حسرت، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کیا کسی کا مان توڑتی؟ اس کے لیے تو وہ چند لمحے بھی غنیمت تھے جن میں عثمان اس کے ساتھ تھا۔ یہ چند گھنٹے جو ہم ایک ساتھ ہیں، وہ میری آگے آنے والی ساری زندگی کے لیے کافی ہیں، اس نے عثمان کو یقین دلایا تھا۔ انہوں نے ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ روتے، ہنستے، باتیں کرتے گزار دی تھی۔ صبح ہوتے ہی سکینہ نے عثمان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ عثمان بھی طلاق دینے کو تیار تھا۔ عثمان کے باپ کو معلوم ہوا تو وہ بیچ میں کود پڑا تھا۔ اس نے عثمان کو طلاق نہ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے کرب سے واقف تھا۔ وہ سکینہ کی یاد میں عثمان کی تڑپ کا گواہ تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ عثمان کی ماں نے سکینہ کو سمجھایا تھا کہ یہ سب غلط ہے، اپنے باپ کی رضا کی خاطر اسے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ عثمان کے باپ نے اسے اپنے دوست کا پتہ بتا کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ان دونوں نے شہر میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے پناہ خوش تھے۔ گئے وقت کی تلخی مٹتی، ہر جگہ ان بھگوڑوں کی تلاش شامل تھی۔ سارے گاؤں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ثقلین کی بیوی سکینہ عثمان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ سکینہ کی طلاق اور عثمان کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ سکینہ کے باپ حیات عمر کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ عثمان کے ماں باپ کا گاؤں میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی گھر بھار چھوڑ کر شہر میں آ بسے تھے۔ سکینہ اور عثمان کے نکاح کو 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے دل کھول کر زندگی جی تھی۔ اسے عثمان کے ساتھ وہ سکون ملا تھا جو اسے پہلے کبھی میسر نہیں تھا۔ ثقلین 2 سال سے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر ایک دن اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار خوشگپیوں میں مصروف اس کے سامنے سے گزر گئے تھے۔ ثقلین نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی تھی۔ سنسان جگہ پہنچ کر ثقلین نے ان کو جا لیا تھا۔ وہ دونوں ثقلین کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ ثقلین نے گاڑی سے اتر کر پستول کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، کوئی بھی اس راستے پر آ سکتا تھا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس نے 6 کی 6 گولیاں ان دونوں پر برسا دی تھی۔ وہ دونوں زمین پر گر کر تڑپ رہے تھے۔ ثقلین جلدی سے جا کر گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی راہ پر چل دیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں خون میں لت پت ایک دوسرے کے اوپر نیچے ساکت اور جامد پڑے تھے۔